السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كثيرة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو تمام اہل خانہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صاحبزادہ محمد زبیر صاحب، ان کے والد گرامی، اور تمام برادران، میری بہنیں جو اس گھر کے اندر گھر گرہستی کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی اور بڑے احسن طریقے سے نبھا رہی، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے لمحات سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اس سے ہونے والے جتنے نیک اعمال ہیں اس کا نتیجہ آپ کے گھر کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بچے حافظ ہو رہے ہیں، مرد باشرح ہو رہے ہیں، اور عورتیں بھی دین پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بے شک پردہ اتارنا اور بے پردہ ہونا ایک عام سا معاشرے کے اندر ہماری زندگی کا ایک کلچر بن گیا ہے، لیکن دنیا کہیں بے حیائی کے انتہا تک پہنچ جائے، جو اس پاک سرزمین کی حدود میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں،
ان پر تو فرض نہیں، فرض عین بنتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دو مرکز، ان کے علاوہ ان جیسا یا ان کی مثال مرکز دنیا کے اندر نہیں ہے، ایک بیت اللہ اور ایک روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی گھر کے اندر میت ہوتی ہے تو ساتھ والے گھر میں شادی کے جب خوشیاں منائی جاتی ہیں تو دولہا ہی، دولہے کی ماں ہی دولہے کا باپ کہتا ہے حیا کرو، خیال کرو، ساتھ والے گھر کے اندر میت ہے، جنازہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی بیمار ہو تو شور شرابہ اس کی شکایت محلے والے پہنچائیں تو لوگ کہتے دروازے کھڑکیاں بند کر لو یا اپنے باجے تاجے کی آواز کو نیچا کر لو، بیمار کی بیماری پر اثر ہوگا۔ اگر دنیا کے اعتبار سے اتنا خیال کرتے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، نور کا مرکز ہے، آسمان سے اترنے والا جو اللہ کا نور اور اس کی تجلیات پہلی بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے، 70,000 فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر حاضری کے لیے صبح و شام آتا ہے، 70,000۔ تو جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی فضاؤں، یہاں کی گھٹاؤں، یہاں ہوا کی تیزی سے اڑنے والی مٹی کا بھی حیا ہمارے پہ لازم ہے۔ کل رات میرے پاس انڈیا کے کافی سارے حضرات اور خصوصاً ان میں نوجوان بیٹھے تھے، کہنے لگے مدینے جا رہے ہیں، کوئی نصیحت کر دینا۔ میں نے کہا کوشش کرنا وہاں کی تھکن کا، وہاں کی مسافت کا اور وہاں کی کھانے پینے کی اشیاء کا، سبزی کچی سامنے آ گئی، گوشت کچا سامنے آ گیا تو گلا نہ کرنا، حتیٰ کہ تھوک آئے وہ بھی اندر نکل جانا۔ یا وہ ہستی آرام کر رہی ہے جو اللہ کے بعد کائنات کے اندر، زمین آسمان کے اندر سب سے بلند ترین ہستی ہے۔ قیامت کے دن جس کی اللہ نے موڑ دی کوئی نہیں، اور انہوں نے جب تک امتی جنت میں کلمہ پڑھنے والا، ان کا چاہنے والا نہ چلا جائے، انہوں نے چھوڑ دی کوئی نہیں۔ پوری دنیا سے، اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی، پوری دنیا سے فرزندان توحید کلمہ پڑھنے والے مسلمان بندے بندیاں، بوڑھے مرد اور بچے اس پاک سرزمین سے ہوتے ہوئے حرم کے اندر اور مدینے کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ آپ کا تو مکان اس کی نسبت سے اعلیٰ، آپ کا گھر، آپ کے گھر کی اشیاء اس کی نسبت سے اعلیٰ۔ جب ہمارے ہاں گرمی تیز ہوتی ہے پھر کہتے ہیں سبی اور کوئٹہ اور سندھ کا درجہ حرارت ہوا، جس کا اثر یہاں پڑا، سردی کی لہر دوڑتی ہے۔ کراچی والے کہتے ہیں کہ کوئٹہ کی ہواؤں کا اثر ہے، مری والے پنجاب والے کہتے ہیں مری کی ہواؤں کا اثر ہے۔ ناران کاغان پر برف باری ہو رہی ہے پہاڑوں پر، اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جب ہمارے گھروں کی دیواروں اور چھتوں اور ہماری زندگی، ہماری سانسوں، ہمارے چہروں پر جب ہوا ٹکراتی ہے تو یہ بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی نسبت لے کے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر حاضری دے کر، اللہ کے نور کے مرکز پر حاضری دے کر یہ ٹھنڈی ہوائیں فضائیں پورے عالم کے اندر اپنی ہواؤں سے ہمارے ایمان کو اور ہمارے وجود کو اور ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھتی۔ تو آپ جتنی اونچی جگہ رہ رہی کم از کم اپنی زندگی کے کردار کو بگاڑنے میں اس جگہ کا تو خیال کرنا کہ مرد عورت، معذور، اندھے، نابینا، جن سے چلا نہیں جاتا، جن سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، اس سرزمین کی حاضری کے لیے پاکستان کے اندر ہر ایک سے دعا کراتے ہیں، دعا کرو اللہ میں مکے کا حج کرا دے، دعا کرو اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ تو آپ تو چنے ہوئے لوگ ہو جن کو اللہ نے اپنے گھر کا پڑوسی بنا رکھا ہے۔ آپ کو تو اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑنا چاہیے کہ بلد میں فلانی جگہ ہم نے مارکیٹ کے اندر نہیں جانا، آپ کو موقع ملے ہمیں مکے میں جا کے نماز پڑھا دیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرا دیں۔ میں کل یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا قرآن کریم کی تلاوت
نماز کے سجدے، صلاۃ التسبیح، رمضان المبارک کے روزے، نوافل، ذکر اذکار، سب کچھ پاکستان میں ملے گا، لیکن طواف اور بیت اللہ کی زیارت یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملے۔ یہ بہت ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے۔ جو دن ہماری واپسی کے قریب آ رہے اور یہاں گزرتے جا رہے ہیں، دل میں کو ہول پڑ رہی۔ آج صبح بھی طواف کیا الحمدللہ فجر کے بعد، تو میں اللہ سے ہی مانگا، میں نے کہا یا اللہ یہ آخری حاضری نہ ہو، کوئی ایسا عمل، ایسی بدگمانی، ایسا خیال دل کے اندر نہ آئے کہ آپ ہمیں بلانا چھوڑ دیں اور ہم آنا بھی چاہے نہ آ سکیں۔ یا اللہ بس یہ ناراضگی ہمارے سے نہ کریں، رزق میں، مال میں، اولاد میں کمی کر دینا، اپنے گھر بلانا نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور آپ کے روزے کی حالی نہ چھوڑیں۔ اور موت آئے، پتہ نہیں قبر کہاں بنے گی، انسان آئے گے یا جانور آ کے اپنے پنجے ہماری قبروں پہ گڑیں گے، یہی کسی کونے میں ہمیں قبر کا ٹکڑا مل جائے، چلو کسی صحابی، کسی تابعی کی نسبت نصیب نہیں ہوگی، لیکن جو گنبد خضر اور بیت اللہ شریف پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پڑتی ہیں، ان کا جھونکا تو ہماری قبروں کو نصیب ہو جائے۔ اور ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، کوشش کرنا، یہ سیرت ہے کہ کوشش کرنا بے ادبی سے بچنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادب میں مقام آگے لے، ادب میں مقام آگے، اور اتنا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ اللہ اکبر، تھوڑا استاد میں سنیے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور عرض کرنے لگے، ابا جان اگر یہ نہ ہوتا، اس طرح ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، اپنی بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو زیادہ سیانا ہے یا اللہ کا نبی زیادہ سیانا ہے؟ تو زیادہ سمجھدار ہے یا اللہ کا نبی زیادہ سمجھدار ہے؟ کہ تو ہوتا کون ہے؟ عمر کے گھر کے اندر عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا۔ بیٹے پھر عمر کی عدالت فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو عمر کے گھر کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کے کان کھڑے ہوئے گھر کے اندر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کے بارے میں اپنے گھر میں فیصلہ دے دیا، تیری جرت کیسے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کہنے کی کہ یوں نہیں ہو جاتا۔ اب عمر کے قلم نے لکھ دیا، اب اس گھر کی چھت کے نیچے یا تو رہے گا یا عمر بن خطاب رہے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی بات پر یوں کہہ دیا، اللہ اکبر، کہ یوں نہیں یوں ہو جاتا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا، ابا جان رب کعبہ کی قسم، کیا آپ سمجھتے ہو غیرت والے عمر کا خون اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کر سکتا ہے؟ میں نے تو یوں کہہ دیا، یوں ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا، فرمایا نہ بیٹے تجھے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے، چچا جلدی آؤ، بڑی پریشانی لگ گئی۔ بیٹے کیا پریشانی لگی؟ کہ میرے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا، وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں نے یوں کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے، کہنے لگے، عمر بھلا یہ کوئی بات ہے؟ بیٹے نے کون سی بے ادبی کی؟ اس نے تو کہہ دیا، چلو ایسے ہوتا ہے، اس کا گمان، اس کی سوچ اس کی اچھی تھی، اس کا نظریہ اچھا تھا، اس نے یوں کہہ دیتا۔ کیا بات ہے عمر، اتنی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے گا؟ میں ابو بکر اس کی سفارش کرتا ہوں، اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھیاں آنسوں سے گیلی ہو گئی، کہنے لگے، ابو بکر تیری تو نبی نے بات نہ موڑی، تیری تو عرش والا نہیں موڑتا، تیری میں کیسے موڑوں گا؟ میں نے جاتے نے کہنے پہ معاف کر دیا، لیکن ابو بکر مجھے ایک بات کا جواب دے، یہ بات اگر میرے بیٹے نے کہی یوں نہیں ہو جاتا، یہی بات کاش اگر تیرا بیٹا کرتا تو کہتا تو کیا کرتا؟ اگر یہی بات تیرے بیٹے کی زبان سے نکلتی تو ابو بکر بتا تو کیا کرتا؟ علماء اکرام نے سے سنا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار باہر نکال لی نیام سے اور ہوا میں بلند کر کے فرمایا، عمر تو نے صرف تو سزا دی کہ تو نے اسے گھر سے نکال دیا، رب کعبہ کی قسم اگر میرا بیٹا کرتا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر کے دنیا سے ہی نکال دیتا۔ اللہ یہ ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہن لیا، آستین بڑی ہوئی. یہ سیرت سنیے. سیرت یہ نہیں کہ ایک دن ربیع الاول کے دن ہم نے چاول بنا لیا، دوستوں کو بلا لیا، نعت خوانی کرا لی، اور اس کے بعد ہم نے میرا سیرت کا چیپٹر کلوز کر دیا اور اس کتاب کو اٹھا کے اس الماری کے اندر رکھ دیا کہ جہاں ڈسٹ بن کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، جہاں اٹھانے کے لیے کبھی ہمارے بچوں کا ہاتھ نہیں جاتا. آپ لوگ تو ہمارے وسیبی ہو، پاکستان سے آپ حضرات کا تعلق ہے. پہلے گھروں کے اندر میرے عزیزوں یہ مور، یہ پنکھے، یہ ہیلی کاپٹر، یہ بچوں کی گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی. ایک میرے عزیزوں حک سا کمرے میں لگا ہوا کرتا تھا، کچی دیواروں کی اینٹوں پہ ایک حک تھا، اس کے اوپر پیلی سے رنگ کی تسبیح پڑی ہوا کرتی تھی. دادا جان کے ہاتھ میں جب وہ تسبیح بچے دیکھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے دادا جی کے پاس آ کرتے تھے، کہتے دادا جی مکہ دکھا، مدینہ دکھا. دادا ابو اپنے پوتوں کو دوتوں کو کہتا تھا سر پہ ٹوپی رکھو، اور بچیوں سے کہتا تھا جا نہیں دوپٹہ سر پہ لے گیا. کبھی وہ ماں کے سر سے کبھی دادی کے سر سے کھینچ کے اپنے سر پہ دوپٹہ لاتی تھی. پھر دادا جان اس تسبیح کے محراب کے اندر ایک طرف مکہ دکھاتا تھا، ایک طرف مدینہ دکھاتا تھا. جب یہ مزاج آپ کے میرے گھر کے اندر پیدا تھا تو اس وقت ہماری گودوں کے اندر دودھ پینے والیاں کبھی رابعہ بصریہ بنا کرتی تھی، کبھی فاطمہ کی گدی بنا کرتی تھی. جس دن سے مسلح کا اور دوپٹے کا کلچر ہماری زندگی سے ناپید ہو گیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ایک امتحان 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، نتیجہ میری عزیزہ 4 مہینے کا بعد ملتا ہے. یہ امتحان 9 مہینے کا جو تم اپنی نسل کو اپنی کوکھ میں اٹھا کے پھرتی ہو، 9 مہینے کے بعد نتیجہ پھر ملتا ہے. اللہ کی قسم یہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے کوکھ میں اٹھا کے پھرتی ہے، آنے والے مستقبل میں اس کا کردار دیکھ کے کہتی ہے کاش تو میرے گھر میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش تو میرا بیٹا ہی نہ ہوتا. اللہ کی قسم یونیورسٹی سے، کالج سے، اسکولوں سے آپ کو کردار بھی ملے گا، تعلیم کا معیار ملے گا، تعلیم کا معیار ملے گا، اور اخلاق کا، کردار کا، سچائی کا کردار ملے گا تو وہ ماؤں کی گود سے ملے گا اور گھر کے ماحول سے ملے گا. یہ ہمارے پاس وقت نہیں. اتنا بڑا مکان ہے اور اس مکان کو صاف کرنے میں، اس مکان کو بہترین سے بہترین رکھنے کے اندر ہم کیا کچھ نہیں کرتے. صفائی والی علیحدہ، برتن دھونے والی علیحدہ، میٹ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، جھاڑی علیحدہ پڑی ہوئی ہے، ڈسٹ بن کا کپڑا علیحدہ پڑا ہوا ہے. لیکن کردار بنانے کے لیے ہمارے پاس اپنی نسلوں کا 1 منٹ کے لیے وقت کوئی نہیں ہے. اسکول چلے جاؤ، یونیورسٹی چلے جاؤ، اکیڈمی چلے جاؤ، بھلا بتاؤ جو آپ کے میرے بچے کے ہر سانس کے بدلے رعایت کے 2 ریال لے گا، وہ آپ کے میرے بچے کو کردار کہاں سے سکھائے گا؟ کردار تو ماں کی زبانوں میں قرآن کی تلاوت پر اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا تھا. جو ماں نے اس نوکری سے میری عزیزہ اپنی میعاد اور مدت پوری ہونے سے پہلے ریزائن دے دیا اور ریٹائر ہو کے بیٹھ گئی. پھر نتیجہ تمہارے سامنے یہ نکلا کہ تمہارا بچہ اپنی بیوی سے تمہاری خدمت کرانے کے لیے دارالفتہ میں جا کر مولویوں سے مسئلے پوچھتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، یہ ضروری ہے کہ میری بیوی جو ہے ماں باپ کو روٹی پکا کے دیے، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ شادی کے بعد رہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. علماء کرام بھی قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں. فتویٰ دینا لکھنا آسان ہے، وہاں بھی کردار بنانے والے کوئی نہیں کہ بچے کو مفتی صاحب 2 گھنٹے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے لکھ کے تو دیتا ہوں لیکن اس کا اثر تیرے آنے والی نسل کے اوپر پڑے گا. آج اپنے بچوں کو لے کے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ سے پوچھ کتنا دکھ ہو رہا ہے. کل آنے والے وقتوں میں جب تیرے بچے تیرے سامنے علیحدہ ہوں گے، اس دکھ کا احساس، اس تکلیف کے انجیکشن کا احساس تجھے اس دن ہوگا جس دن تیرے بچے تیرے کو لات مار کے چلے جائیں گے. یقین جانیے اپنے گھروں کو بنائیے، زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیے. اللہ کی قسم اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہر گھر کے اندر ہمارے بھی آپ کے گھروں میں دے رکھی ہے، لیکن یہ زمین والوں کے لیے خوبصورتی کا معیار ہے، آسمان والوں کے لیے زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیے. نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیے. جب ہمارے گھروں کے اندر نماز کا سجدہ اور قرآن کی تلاوت عام ہو جائے گی تو یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکا کریں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں. سیرت کھا تو میں بھی لوں گا، بائیں ہاتھ سے کھا لیں گے، دائیں ہاتھ سے کھا لیں گے. پانی بائیں ہاتھ سے ایک سانس میں پی لیں گے، دائیں ہاتھ سے پی لیں گے. لیکن جس کا کلمہ پڑھا، جس نے ہماری شفاعت کا اور ہماری سفارش کا جس نے وعدہ کر رکھا ہے، کیا پانی کے گلاس میں، ایک روٹی میں، ہمارے کپڑے میں، ہمارے گھر میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حصہ ہے. اور اللہ کی قسم لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ نہیں یقین آتا، آپ سے طائف 1.5-2 گھنٹے کا رستہ ہے، جاؤ جا کے طائف کے بازاروں اور گلیوں سے اور وہ باغ اور وہ مسجدیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اللہ کو امت کے لیے رو کے دکھایا تھا، وہ پتھر، وہ گلیاں، وہ درخت، وہ جڑیں آج تک گواہ ہیں کہ یہاں ایک کشتی ایسی آئی تھی جو ماں باپ اپنے بچے کو نہ دے سکے، وہ لاڈلا نبی اپنی امت کو دے کے چلا گیا تھا۔ یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہن رکھا ہے، کپڑا پہن رکھا ہے، اور آپ کی آستین آپ کی بڑی ہو گئی، آپ نے فوراً کوئی کاٹنے والی چیز سے منگائی، اس کو ٹیڑھی کر کے جیسی کٹتی تھی اپنے ہاتھ سے کاٹ دی۔ صحابہ کہنے لگے عمر اللہ کے بندے تیرا گھر تو بالکل قریب تھا، اپنے گھر اپنی عورتوں کے پاس اپنا کرتا بھیجتا، حفاظت سے کاٹ کر سلائی کر دیتی تاکہ سب کو اچھا لگتا۔ جناب عمر کا رخ جدھر تھا ادھر سے موڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف کر دیا اور زاروں کا تار ہونے لگے۔ کہ مجھے بھی پتا تھا میرے گھر کے اندر بہویں بھی ہیں، میرے گھر کے اندر بیوی بھی ہے، وہ شخصی کو سیدھا کر دے گی۔ اللہ کی قسم میں نہ کرتا، اگر آمنہ کے لال کو میں نے ایسا کرتا نہ دیکھا ہوتا، بھلا یہ کوئی دین کا حصہ ہے، یہ کوئی فرض ہے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ کے نبی نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو اللہ کا نبی تمہیں دے دو اسے لے لو، جس چیز سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ بس یہی انسانیت ہے، یہی مسلمان کی زندگی کا معیار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی محنت پر کرنے سے روکنا اور اس محنت کے اوپر ڈالنا کہ جہاں سے خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ بس آخر میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، اللہ کے واسطے سارا گھر کا کام جتنا بھی ہو، باتھ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک، کام والیاں 10 کر رکھو، اللہ تمہارے مردوں کی تمہارے بچوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، وہ تمہیں اللہ اکبر پھولوں کے گجرے پہنا کر بیڈوں پر بستروں پر بٹھا کر تمہارے منہ کے اندر سونے کے اللہ اکبر سونے کے برتن میں چاندی کے چمچوں سے تمہیں کھلائے۔ اللہ تمہارے بچوں کو، تمہارے شوہر کو اللہ اتنا عطا فرمائے۔ لیکن خدا کے واسطے اس شوہر کی ریال دیکھنے سے پہلے 150 20 500 کا نوٹ دیکھنے سے پہلے چہرہ بھی دیکھا کرو کہ اس 500 روپے کو گھر میں لانے کے لیے میرے شوہر کو کتنی زندگی کی نوجوانی اور زندگی کے بڑھاپے کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ پیسے پہ ترس کھاؤ یا نہ کھاؤ، ہاتھ میں جیب میں آئے گا، جب تک کھجلی رہے گی، جب تک یہ جیب ہاتھ میں سے نہیں نکلے گا، پیسہ بچانا سیکھو تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلوں کے لیے کام آئے۔ اور پیسہ بھونک بھونک کے خرچ کرو، اور خرچ کرتے وقت اللہ اکبر، نوٹ کے نمبر علیحدہ بات ہے، وہ سیدھا ہے، پرانا علیحدہ بات ہے، سونگا کرو کہ اس کے اوپر میرے شوہر کا کتنا پسینہ حلال کا اور کتنی محنت کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا، سارے کام آپ کام کرنے والیوں سے کروائیں، لیکن کھانا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو پکا کے کھلائیں۔ انشاءاللہ نتیجہ 1 مہینے کے بعد دیکھ لینا، اگر تمہارے ہاتھوں کا پکا تمہارا بچہ کھا گیا، میں یوں نہیں کہتا کہ یہاں کا وزیر اعظم بنے گا، لیکن مصلی پڑھتا تہجد کا پڑھنے والا ضرور بن جائے گا۔ تمہارا کردار خدا پاک کی قسم تمہارے بچوں کو نمازوں کے سجدے پر اور قرآن کی تلاوت کے اوپر لے کے آئے گا۔ آج ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے بھول جاتا ہے، استاد کا تو قصور کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک بچے کو لے کے بیٹھتا ہے۔ قصور اس ماں کا ہے جو مولوی صاحب کے کان میں کہتے دعا کرنا، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اس نے دعا کر دی، اللہ نے قبول کر لی، آمین آپ نے کہہ دیا، اس کا دعا کرنا حق پورا ہو گیا۔ آپ نے صرف آمین کہہ کے حق پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے حافظ بنانے میں کردار زیادہ آپ کا، اس کا انسان بنانے میں کردار زیادہ آپ کا ہے۔ ایک تو سر کے اوپر دوپٹہ، آج ایک نیا وظیفہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں آئے گی، برکت ہی برکت گھر کے اندر آئے گی۔ آج کے بعد نیت کر لو، جب بھی میں کچن میں جاؤں یا چائے بنانے یا کھانا بنانے جاؤں گی، سب سے پہلے وضو کروں گی اور سر پر دوپٹہ رکھ کر کچن کے برتن کو ہاتھ ڈالوں گی۔ اللہ کی قسم زندگی کے دن تو ختم ہو جائیں گے، گھر سے رزق کی فراوانی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بڑوں کا طریقہ بتا رہا ہوں جن کی نسبت لینے کے لیے مکے مدینے کے اندر آئے ہیں۔ اور تیسرا کلمہ استغفار کی کثرت اور درود شریف۔ اللہ تمہیں پاکستان سے اٹھا کر یہاں جدہ کے اندر اللہ تمہیں شاہی محل عطا فرما دے، لیکن میری بچیوں میری بہنوں اونچا نہ دیکھنا، ہمیشہ نیچا دیکھنا۔ تمہاری خالائیں بھی ہیں، تمہاری پھوپھیاں بھی ہیں،
تمہاری بہنیں بھی ہیں جو غریب گھرانوں کے اندر بیائی ہوئی ہیں، تمہارے شوہر کے بھائی بھی ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہارے دادا دادی بھی ہیں، تمہارے ساس سسر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ فتح ہوا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مکے کے سرداروں کے دروازوں کو جا کر بجانے لگ گئے، ڈور ٹو ڈور دستک دے رہے، نکلو باہر، آج خون کا بدلہ خون، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان سے لیا جائے گا۔ ایک سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ آج آپ اتنے غصے والے کہاں سے آ گئے؟ جب میں نے آپ کو مکے سے نکالا کون سا ظلم آپ نے کیا تھا؟ لیکن جب بھی تیرے جسم میں پتھر پڑتا، اس کی گلیاں گواہ پتھر پڑتا تو پتھر مارنے والوں کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتا۔ 13 سال 10 سال مدینے میں رہ کے کون سی جماعت تیار کر کے لایا جو تلواروں سے ہمارا استقبال کر رہے ہیں؟ رحمت والے نبی کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ تو صحیح میرے ساتھ کو۔ سعد آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کس کے حکم سے جا کر دروازوں پر دھمکا کے آیا؟ یا رسول اللہ کسرے ابھی باقی ہیں، ہمارے تو خون نچڑ گئے رگوں میں، انہوں نے اتنا مارا، ہم اتنا مارا کرتے تھے، دھوپ میں لٹایا کرتے تھے، یہ پانی بھی پینے کو نہیں دیا کرتے تھے، ان کی پیاس ہمیں آگ کے انگاروں میں لٹا کے بجھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی آج بدلے کا دن تو آ گیا۔ سمیہ جہاں شہید ہوئی تھی جگہ سامنے، بلال جہاں شہید ہوا تھا، بلال جہاں زخمی ہوا تھا جگہ سامنے، یہی جگہ ہے جہاں امیہ نے مار مار کے چمڑا ادھیڑا تھا۔ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے سر سینے پہ ہاتھ پھیرا، اور سعد کہتے میرا غصہ ہی سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا ہے میرا سعد جن دروازوں پہ جا کے دستک دے کے ڈرا کے آیا، جا ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر دروازوں پہ کھڑا ہو جا، جب صاحب خانہ میزبان دروازہ کھولے اپنے ہاتھ کی اشارے سے اس کا رخ میرے چہرے کی طرف کر دینا اور کہہ دینا بے فکر ہو کے آ جاؤ، ہم اس نبی کو ساتھ لے کے آئے ہیں جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا۔ یہ سیرت تلاش کیجیے میری بہنوں، خدا پاک کی قسم یہ سیرت اللہ اکبر میں قرآن میں ملے گی، اور قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اتنی بد نصیبی کی بات ہے، دنیا دار تو دور کی بات، ان پڑھ تو دور کی بات، قرآن کا حافظ بھی قرآن پڑھا لگانے کو تیار ہے۔ جزدانوں میں سینوں سے قرآن پاک پہلے گھروں سے نکلا، پھر سینوں سے نکلا، الماریوں سے بھی نکل کر مسجدوں کے اندر آ گیا۔ اگر یہ حالت نہیں، خدا کی قسم اللہ قرآن کے روح اٹھا لیں، پھر قرآن پڑھنے کو ترسیں گے، قرآن کی بہاریں کی نظر نہیں آئیں گی۔ بس اپنے گھروں کے اندر نماز کی تلاوت، نماز کے سجدوں کا اور قرآن کی تلاوت کا ایک اور میرے سے وظیفہ لے لو، تمہارے کام آئے گا، اور دعائیں دو گی فقیر کو۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، نہ پیسے کی طرف دھیان جائے، نہ عہدے کی طرف، نہ حکومت کی طرف دھیان جائے، بس جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ مسئلہ ایسا گلے کے اندر اٹک جائے، اللہ اکبر، کہ وہ سانس لینے کے قابل نہ چھوڑے، پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، رات کو جب ساری مخلوق سو جائے، مصلی پر بیٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت تہجد کے پڑھ کے سجدے میں جا کے خدا کو رو کے دکھا دینا ہے، اور ایسے رونا ہے ہچکیوں کے ساتھ جیسے بچہ روتا ہے، بچے کے رونے کی آواز زیادہ آنسو کم آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے ایسا رو جیسا بچہ روتا ہے، بچہ جب رونے لگ جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب میرا بندہ حاجتیں لے کے میرے دربار میں آ کے گناہگار رونے لگ جائے تو میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو عادت ڈالیں۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک جاگتی رہتی ہو، سنت سمجھ کے تھوڑی دیر لیٹ لیے، پھر اس کے بعد اٹھے 2 رکعت پھر تہجد کے پڑھے۔ اللہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کبھی ہنستا بھی ہے؟ کہاں اللہ ہنستا بھی ہے؟ کب ہنستا ہے؟ فرمایا حاجی جب احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں 2 چادر اور چپل پہن کے کھڑا ہوتا ہے اور زمین پہ بیٹھا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اور بتاؤ اللہ کب ہنستا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب میاں بیوی رات کو ایک دوسرے کو تہجد کے وقت اٹھائیں اور کہ چلا آپ مل کے تہجد پڑھ لیں، اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زندگی کا اپنا معمول بنائیے، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی سے نیت کر لیں کہ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، میں نے 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سارے نیت کر لیں، لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر ایک دن سواری پر سوار ہو کے مدینے جائیں، آقا ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کے روزے میں ہم درود شریف کا نذرانہ لے کے آئے، آقا ہمارا درود شریف بھی قبول فرمائے، ہمارا سلام بھی قبول فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے جس کو حضور نے سلام کا جواب دے دیا اس کے جنت میں جانے میں شک ہی کوئی نہیں۔
اللہ زندگی پر برکت عطا فرمائے، اللہ اس گھر کو بارونق بنائے، جنت نظیر بنائے، خوشیوں سے بھر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جتنا مکان شانوں والا دیا، ایمان بھی شانوں والے عطا فرما، زندگی اور کردار اخلاق بھی عطا شانوں اس سے بڑھ کے عطا فرما۔ اللہ جو ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، وہ ہماری زبانوں سے بھلا ہی دیجیے، اور جو آپ دینا چاہتے ہیں بن مانگ کے عطا فرما دے، جو نہیں مانگنا چاہتے اللہ پھر بھی عطا فرما۔ اللہ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء نے، نبیوں نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والوں نے، کربلا کے میدان اور بدر میں یا اللہ جتنوں نے دعائیں کی، یا اللہ تیرے نبی کے صحابیات نے، تابعین تبع بزرگان دین نے، آج تک جتنے مسلمان ہوئے اللہ جتنی انہوں نے اپنے حق میں اور ساری امت کے حق میں جو دعائیں کی، اللہ ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، وہ دعائیں سب کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہ ہمارے مرحومین میں ماں باپ آبا و اجداد میں فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بھائی صاحب کو جو بیماری مسانی کے اللہ ٹھیک کر دے، الہی بار کی مشینی تو ہمارے سامنے اندر کے پارٹس تو آپ کے پاس ہے، یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہاں کون سا پیج ڈھیلا ہوا ہے، الہ العالمین کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ان کا سائن کے بچوں پہ سلامت فرما، اپنی رحمت کا سائن پہ سلامت رکھ، مکے مدینے کی نسبت نصیب فرما، بھائی زبیر و تمام برادر اللہ ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، جن کی شادی اچھے گھرانے میں آباد فرما دے، اچھے گھرانوں سے آنے والی اچھے اخلاق والی نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کے اچھے فیصلے فرما دے، ہماری بچیوں کے اچھے فیصلے فرما دے، اللہ نقصان سے قرض مرض سے حفاظت فرما، اگر وہ آئے تو اللہ اتنی تکلیف اتنی آزمائش نہ دینا کہ تیرے بندے برداشت نہ کر سکے، اللہ وہ سکون عطا فرما جس کے بعد بے سکونی نہ ہو، اللہ وہ خوشی دے جس کے بعد دکھ نہ ہو، وہ غم دے دے اللہ جس کے بعد پریشان، وہ خوشی عطا فرما جس کے بعد غم نہ آئے، اللہ وہ صحت دے جس کے بعد بیماری نہ ہو، اللہ کا المنگی مکا دیے، زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ